استاذ ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انسانی نفسیات سے متعلق ہے اصل میں جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی شخصیت کا ایک روحانی پہلو بھی ہوتا ہے۔ اب مختلف مذاہب دنیا میں موجود ہیں، کوئی سکھ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، تو جب یہ لوگ اپنے اپنے معبد میں جاتے ہوں گے تو وہاں پر ان کو ان کے جو نفسیاتی پہلو ہے اس کی تسکین بھی مل جاتی ہوگی، جس طرح کوئی مسلمان بیت اللہ جاتا ہے تو وہاں پر اس کے نفسیاتی وجود کی تسکین ہو جاتی ہے۔ تو اب سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ پھر ان کا دین حق کی طرف آنے کا کیا سبب بن سکے گا؟ یہ ایک عام آدمی کو سامنے رکھ کے استاد جواب دیجیے گا، کیونکہ عام آدمی تو زیادہ تحقیق پسند نہیں ہوتا نا، اس کو تو اگر نفسیاتی پہلو کی تسکین ایک جگہ سے مل رہی ہے تو اس کے تو معاملات چلتے رہیں گے۔ تو اس بارے میں خدا کی اسکیم پہ ذرا اگر آپ روشنی ڈال دیں۔ قرآن مجید ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کو اصرار ہے کہ انسان کی طبیعت کے اختلافات کے باوجود اس کے پروردگار نے اس کو اتنی عقل عطا فرمائی ہے کہ اگر اس کے سامنے صحیح بات رکھی جائے اور وہ اپنے آپ کو اسے سننے پر آمادہ کر لے تو وہ چیزوں کو سمجھ لیتا ہے۔ چنانچہ اسلام کی دعوت ہمیشہ فقہ و تدبر کے اسلوب میں پیش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید نے ایسا ہی کیا ہے۔ لوگوں کو فقہ و تدبر پر آمادہ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ طبائع کے لحاظ سے انسانوں کی ایک بڑی جماعت یا ان کا ایک بڑا گروہ ذوق و محبت کی زبان ہی سمجھتا ہے۔ ذوق و محبت کی زبان استدلال کی زبان نہیں ہوتی۔ چنانچہ میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ خود مذہب کو سمجھنے میں سب سے زیادہ مقبول طریقہ منہاج عقیدت بن جاتا ہے۔ شخص کے ساتھ، کسی مرشد کے ساتھ، کسی پیغمبر کے ساتھ یا کسی اور پہلو سے عقیدت کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے جس میں انسان کی شخصیت کا وہی ذوقی پہلو بنیادی کردار ادا کرتا ہے، وہ وابستہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ۔ اس کے بعد وہ لوگ جو کچھ تھوڑا بہت تدبر کرنا چاہتے ہیں، چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کی بھی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو اجزاء میں چیزوں کو دیکھتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ ایک حدیث ہے، بس اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ چنانچہ دیکھتے ہیں آپ کے عوام میں سلفی منہاج بھی مقبولیت پیدا کر لیتا ہے۔ فقہ و تدبر کا اسلوب خود دین کو سمجھنے میں زیادہ لوگ اختیار نہیں کرتے۔ یہ دین کی دعوت میں بھی ہے، وہاں پر بھی آپ کو متوجہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اصل منہاج کیا ہے؟ اصل منہاج فقہ و تدبری کا منہاج ہے۔ قرآن مجید جگہ جگہ اپنے مخاطبین سے یہ کہتا ہے کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ وہ اسی منہاج کی دعوت دیتا ہے۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ لوگ اسی طرح اپنے خیالات کے بھی اسیر ہوتے ہیں، اپنے محبوب شخصیات کے ساتھ بھی ایک تعلق پیدا کر لیتے ہیں، اور ان کا عمومی رجحان بھی ذوق و محبت ہی کا ہوتا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو بہت محبت کے ساتھ فقہ و تدبر کی طرف توجہ دلانا یہ دین کی دعوت ہے۔ اسی بنیاد پر ہمیں اپنی بات پیش کرنی ہے۔ دین کی دعوت کا اسلوب قرآن طے کرے گا، اور وہ اس نے طے کر دیا ہے، وہ یہی اسلوب۔ اس طریقے سے اپنی بات مسلمانوں تک بھی پہنچائیے، اور جو لوگ دوسرے مذاہب میں پیدا ہوئے ہیں ان تک بھی پہنچائیے۔ ان کے اندر یہی چیز بیدار کرنا، یہ میرے نزدیک دعوت کی